بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی اقسام کے متعلق انشاءاللہ آج بات کروں گا۔ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ جو ہوا میں اڑنے والی ہو، جو ہوا میں اڑتے ہوں پرندوں کی مانند، یا اللہ رب العزت نے ان کو پر عطا فرما دیے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ جو سانپ اور کتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر وہ کہ جو ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک جگہ پر رہتے نہیں ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر وہاں سے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، جب 3 اقسام ہیں جنات کی۔ جو پہلی اقسام ہوا میں اڑنے والے، جادوگر ان جنات کے ذریعے سے جو بیماری کی کیفیت پیدا کرتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نارمل ہوتا ہے، صحیح سفر کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچانک اس کے اوپر ایک دورے کی کیفیت بنتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور جب اس کو ہوش آتی ہے تو وہ یا پھر بیڈ پر ہوتا ہے یا پھر ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس جنات کے ذریعے سے جادوگر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ کئی دنوں کے بعد ہوتا ہے، اور وہ جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ایسے ہی لگا ہے کہ جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں یہ کر رہا تھا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھی۔ اسی طرح فیصل آباد سے ایک بھائی کو میرے پاس لے کر آئے، اس کے اوپر بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ جادوگر نے اس کے ساتھ یہ معاملہ مسلط کیا ہوا تھا۔ وہ 15 دن 20 دن گزرتے تو اس کو ایک ہوا کے مانند جھونکا پڑتا اور وہ گر جاتا۔ پہلی دفعہ گرا، بازو اس کا فریکچر ہو گیا، دوبارہ گرا، اس کی جو ہے نا وہ زبان کٹ گئی۔ اس طریقے سے اس کو وہ بیچارہ جو نا تکلیف میں مبتلا تھا، وہ جادوگر اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ الحمدللہ اس کا علاج کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ دوسری جو اس کی قسم ہے وہ سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو مارو، کتے کو مار دو، ان دونوں جانوروں کو مارنے کا حکم ہے۔ گھر میں سانپ ہو اس کو آواز دے کر مار دیں، یہ انشاءاللہ میری ویڈیو میں اس کے بارے میں بیان کر دوں گا۔ یا اس کے متعلق وہ خواب کے ذریعے آپ کو کسی جانوروں کی شکل میں اگر وہ کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو زائل کر دیں۔ خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ کتا دیکھیں، سانپ دیکھیں، اونٹ دیکھیں، شیر دیکھیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ زائل کر دیں خواب کے اندر۔ شروع کرنا ایک میری خواب ظاہر کرنے والی ویڈیو دا اوپر لنک موجود ہے، اس طرح اوپر انگل کر کے نا کہہ دو کہ لنک موجود ہے، پھر اتنے اپنی گل شروع کرنا ہے۔ سانپ موجود تو تجھے شروع کرنی ہے۔ اچھا، گھروں کے اندر ایک منٹ اس کو کاٹ دو گے، پھر مجھے یاد آ گیا۔ اچھا، اگر آپ سانپ یا کتا یا کوئی جانور خواب میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس خواب کو پھر آپ زائل کریں۔ اس کی ویڈیو لنک کے اندر موجود ہے۔ برے خواب کو زائل کرنے کا طریقہ، دعا، یہ میں نے انشاءاللہ بیان کیا ہوا ہے۔ اپنے بائیں طرف تھتکار کے 3 دفعہ آپ دعا پڑھیں، اس سے وہ جو شیاطین کی طرف سے جو وہ خواب ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے پڑاؤ کرنا اور کوچ کرنا۔ اب دیکھیں یہ 3 اقسام کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے ان کے متعلق تھوڑا سا اس لیے میں نے اضافہ کر دیا تاکہ ہمیں ان کے بارے میں علم ہو جائے کہ ان کے اگر کوئی معاملات ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی بیماری کا حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو محفوظ فرما لیں، ہم بچ سکیں۔ تو وہ تیسری جو ان کی قسم ہے پڑاؤ کرنا اور کوچ کرنا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب تم کسی جگہ پر جاؤ وہاں پر پڑاؤ کرو، پڑاؤ کرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب تک تم وہاں رہو گے تمہیں شیاطین تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر حکمت ہے، آپ سمجھو، پڑھو تو صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو تو صحیح، آپ ان کی سیرت کو پڑھو تو صحیح۔ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے وہ حکمت ہی حکمت ہے۔ اب ایک بھائی میرے پاس آئے،
نوجوان لڑکا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم چند دوست اکٹھے ہو کر ہم سیر و تفریح کے لیے چلے گئے چھنگا منگا۔ اب وہاں سے کیا ہوا کہ میں اپنے دوستوں سے علیحدہ ہوا اور میں تھوڑا سا آگے چلا گیا، وہاں پر ایک کنواں تھا، تو میں وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز میرے جسم کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو گئی ہے، میں گھبرا گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے واپس پلٹا، اتنے میں اللہ کی طرف سے بارش شروع ہو گئی اور ہم گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد 6 ماہ تک وہ لڑکا بیمار رہا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ اخیر جا کر جب اس لڑکے نے یہ ڈیمانڈ شروع کی کہ جی مجھے خون چاہیے، میں نے خون پینا ہے، تو اس معاملے کو دیکھتے ہوئے پھر گھر والے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے معالجین سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے پاس اس کو لے کر آئے، پھر اس نے یہ سارا قصہ وہاں پر مجھے بیان کیا کہ اس طرح میں وہاں پر گیا تھا، وہاں سے وہ جنات خبیث اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور وہ اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ اگر یہی وہاں پر پہنچ کر کسی بھی سیر و تفریح کے مقام پر پہنچ کر، ٹھیک ہے، اگر ہم وہاں پر پہنچ کر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیں تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور وہ دعا انشاءاللہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 دفعہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ان شیاطین کے شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اپنے روٹین وائز کے اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔